بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوکے سے ایک قتل ہوا اور انہیں فرعون سے ڈر کر مصر کو چھوڑ کر مدین جانا پڑا، اور پھر کیسے وہاں انہوں نے حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح کیا اور نبوت کے منصب سے سرفراز ہوئے۔ اب آگے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے منصب سے سرفراز ہو کر کالم ربانی سے فیضیاب بن کر اور دعوت اور حق کی تبلیغ میں کامیابی و کامرانی کی خوشخبری پا کر مقدس وادی سے اترے تو اپنی بیوی کے پاس پہنچے جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کے انتظار میں راستہ دیکھ رہی تھیں۔ ان کو لیا اور یہیں سے حکم الہی کی تعمیل کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مصر پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ خاموشی کے ساتھ مصر میں داخل ہو کر اپنے مکان پہنچے، اندر داخل ہوئے اور ماں کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل کا مہمان باز گھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ اسی بیچ ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون آ پہنچے۔ یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہارون کو اللہ کی طرف سے رسالت کا منصب دیا جا چکا تھا، اس لیے ان کو وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ بتا دیا گیا تھا۔ وہ بھائی سے آ کر لپٹ گئے اور پھر ان کے گھر والوں کو گھر کے اندر لے گئے اور ماں کو سارا حال سنایا۔ تب سب خاندان کے لوگ آپس میں گلے ملے اور بچھڑے ہوئے بھائی ایک دوسرے کی بیتی زندگی کے حالات سے واقف ہوئے اور ماں کی دونوں آنکھوں نے ٹھنڈک حاصل کی۔ ورحال حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان جب ملاقات اور بات چیت کا سلسلہ ختم ہوا تو اب دونوں نے طے کیا کہ اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے فرعون کے پاس چلنا اور اس کو اللہ کا پیغام سنانا چاہیے۔ اس غرض سے دونوں بھائی یعنی اللہ کے سچے پیغمبر و نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر کوئی ڈر اور خطرہ محسوس کیے داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے تحت کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور بات چیت شروع ہوئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میرے لیے کسی طرح جیبا نہیں کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں۔ بے شک میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور نشانی لایا ہوں، پس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج۔ فرعون نے جواب میں کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے لڑکے سا نہیں پالا اور تو ہمارے یہاں ایک مدت تک نہیں رہا، اور تو نے اس زمانے میں جو کچھ کام کیا وہ تجھے خود بھی معلوم ہے اور تو ناشکر گزار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے وہ کام مصر کا قتل ضرور کیا اور میں چوک جانے والوں میں سے ہوں، پھر یہاں سے تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ پھر میرے رب نے مجھ کو صحیح فیصلے کی سمجھ دی اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں سے بنا لیا۔ یہ اس کی حکمت کی کرشمہ سازیہ ہے اور میری پرورش کا یہ ایک احسان جس کو تو مجھ پر جتا رہا ہے۔ کیا ایسا احسان ہے کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھے؟ فرعون بولا، کیا معنی ہے پروردگار عالم کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب العالمین وہ ہستی ہے جس کے رب ہونے کے اثر سے تیرا اور تیرے باپ کا وجود بھی خالی نہیں ہے، یعنی جس وقت تو وجود میں نہ آیا تھا تو تجھ کو پیدا کیا اور تیری تربیت کی، اور اسی طرح وہ تجھ سے پہلے تیرے باپ دادا کو عالم وجود میں لایا اور ان کو اپنے رب ہونے سے نوازا۔ فرعون نے جب اس خاموش کر دینے والی اور زبردست دلیل کو سنا اور کوئی جواب نہ بن پڑا تو درباریوں سے کہنے لگا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خود کو تمہارا پیغمبر اور رسول کہتا ہے مجنون اور پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس سے اب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو سوچا یہ بہتر ہے کہ زیادہ دل نشیں انداز بیان میں اللہ کے رب ہونے کو واضح کیا جائے، اس لیے فرمایا، یہ جو پورب اور پچھم اور اس کے بیچ ساری کائنات نظر آتی ہے اس کا رب ہونا اس کی قدرت میں ہے، اسی کو میں رب العالمین کہتا ہوں۔ تم اگر ذرا بھی عقل سے کام لو تو اس حقیقت کو آسانی سے پا سکتے ہو۔ ایک بار پھر حضرت موسیٰ نے فرعون کو یاد دلایا کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے یہ صحیح نہیں، بلکہ رب العالمین ہی وہی ذات ہے جو پرستش کے لائق ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی انسان کا رب ہونے کا دعویٰ کرنا کھلا ہوا شرک ہے۔ اے فرعون، تو اس سے باز آ، کیونکہ اس ہستی نے جس کو میں رب العالمین کہہ رہا ہوں ہم پر وحی اتاری ہے کہ جو آدمی حق کے اس قول کے خلاف ورزی کرے گا، جھلائے گا اور اس سے منہ موڑے گا، وہ اللہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرے گا۔ جو کوئی سرتابی کرے تو ہم پر وحی اتر چکی ہے کہ اس کے لیے اناب کا پیام ہے۔ فرعون نے پھر وہی سوال دہرایا، اگر ایسا ہی ہے تو بتلاؤ تمہارے پروردگار کون ہے؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا وجود بخشا اور اس پر زندگی و عمل کی راہ کھول دی۔ پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جو پچھلے زمانوں میں گزر چکے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، اس بات کا علم میرے پروردگار کے پاس نبشتے میں ہے۔
میرا پروردگار ایسا نہیں کہ کھویا جائے یا بھول میں پڑ جائے، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین بچھونے کی طرح بچھا دی، چلنے پھرنے کے لیے اس میں راہیں نکال دیں، آسمان سے پانی برسایا، اس کی سنچائی سے ہر طرح کی بنسپتی کے جوڑوں پیدا کر دیے، خود بھی کھاؤ اور مویشی بھی چراؤ۔ اس بات میں عقل والوں کے لیے کیسی کھلی نشانیاں ہیں۔ اس نے اس زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹنا ہے اور پھر اسی سے دوسری بار اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا کردار۔ تفسیر کے علماء لکھتے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ کے ان مکالموں میں حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے درمیان ترجمان ہوتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیلوں اور ثبوتوں کو بڑے ہی اثردار انداز کے ساتھ ادا فرماتے۔ الگ الگ مجلسوں میں بات چیت کا یہی سلسلہ جاری رہا۔ فرعون نے بحث کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کیے۔ آخر کار اس نے اپنی قوم کو متفق کرتے ہوئے کہا، اے جماعت، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، اور پھر اپنے وزیر مشیر کو حکم دیا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت تیار کر تاکہ میں اس آسمان کی بلندیوں اور ان کے جاریوں تک دسترس حاصل کر سکوں اور اس طرح موسیٰ کے خدا کا حال معلوم کر سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ حامان کے بارے میں قرآن نے صاف نہیں کیا ہے کہ یہ شخصیت کا نام ہے یا عہدے اور منصب کا ہے، اور نہ اس نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ حامان نے عمارت تیار کرائی یا نہیں۔ توریت بھی اس بارے میں خاموش ہے۔ غرض فرعون کا حادثہ بڑھتا ہی رہا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس ظاہر نشان لایا ہوں، تب بھی فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو وہ نشان دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بھرے دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا۔ اسی وقت اس نے اجگر کی شکل اختیار کر لی، اور یہ حقیقت تھی، نظر کا دھوکہ نہ تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر باہر نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ دوسری نشانی اور دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون کے درباریوں نے جب اس طرح ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم اور اپنے بادشاہ کی ہار کو دیکھا تو تلملا اٹھے اور کہنے لگے، بے شک یہ بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، اور اس نے یہ سب ڈھونگ اس لیے رچایا ہے کہ تم پر غالب آ کر تم کو تمہاری سرزمین مصر سے باہر نکال دے۔ اس لیے اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ آخر فرعون اور فرعونیوں کے آپسی مشورے سے یہ طے پایا کہ فی الحال تو اس کو اور ہارون کو مہلت دو، اور اس مدت میں پورے راجیہ سے ماہر جادوگروں کو راجدھانی میں جمع کرو، اور پھر موسیٰ کا مقابلہ کراؤ۔ یہ ہار کھا جائے گا اور اس کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، ہم سمجھ گئے کہ تو اسی ہیلے سے ہم کو مصر کی دھرتی سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اس لیے تیرا علاج اب اس کے سوا کچھ نہیں کہ بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تجھ کو ہار دلا دی جائے۔ اب تیرے اور ہمارے درمیان مقابلے کے دن کا سمجھوتا ہونا چاہیے، اور پھر نہ ہم اس سے ٹلیں گے اور نہ تو خود وعدہ خلافی کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر وقت یوم جینا جشن کا دن ہے۔ اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کو موجود ہونا چاہیے۔ مصریوں کی عید کا دن جو وفا النیل کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ ان کے تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید کا دن یہی تھا۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان یوم جینا طے پایا، اور فرعون نے اسی وقت اپنے ذمہ داروں اور درباریوں کے نام حکم جاری کر دیے کہ پورے راجیہ میں جو بھی مشہور اور ماہر جادوگر ہوں ان کو جلد سے جلد راجدھانی روانہ کر دو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا ایپیسوڈ یہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو سنایا جائے گا، اور اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔